اب آئیے اس شان نزول کی طرف چلتے ہیں اور اس واقعہ کی طرف چلتے ہیں اور ان آیات کی طرف چلتے ہیں کہ جو صحابہ کی وکالت اور صحابہ کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ واقعہ یہ ہے کہ جمادی الاخری کے آخری دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور یہاں یہ بات سمجھیے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور رجب کا مہینہ جمادی الاخری کے بعد شروع ہوتا ہے، جمادی الاخری اور جمادی الاخری سے اگلا مہینہ رجب کا۔ صحابہ وہاں میدان میں پہنچے اور انہوں نے جب جڑپ کی صورتحال پیش آئی تو ایک کافر کو قتل کر دیا۔ اب صحابہ یہ سمجھتے رہے کہ ابھی جمادی الاخری ہے، حرمت والا مہینہ یعنی رجب کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ جب صحابہ واپس پہنچے تو مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہودی یہ طعنہ دینے لگے کہ دیکھو یہ کیسے اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے حرام کردہ مہینوں میں بھی قتال کرتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ مہینوں میں بھی یہ جنگ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے اور ان صحابہ کو کہنے لگے کہ میں نے تو تمہیں گات لگا کے بیٹھنے کا کہا تھا، ما امرتکم بالقتال فی شہر الحرام، اس حرمت والے مہینے میں قتال کا تمہیں کس نے حکم دیا تھا؟ اب یہ صحابہ پریشان کہ ہمارا عمل ضائع ہو گیا، حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، عجیب صورتحال بن گئی۔ اب یہ صحابہ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کے صحابہ کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا کہ اچھا صورتحال یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، وہ حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں نا، تو اے میرے پیارے نبی آپ مطمئن ہو جائیے۔ سب سے پہلے وکالت اپنے نبی کے سامنے صحابہ کی کہ آپ ان سے ناراض مت ہوئیے۔ 4 باتیں اس وکالت میں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کا تعلق اللہ کے سامنے کتنا عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل میرے محبوب ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، 4 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اے حبیب مجھے ذرا بتلائیے کہ اس مہینے میں قتال کرنا زیادہ غلط بات ہے یا اللہ کے راستے سے کسی کو روکنا غلط بات ہے؟ ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح، اس مہینے میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے یا پھر کفر اختیار کرنا بڑا گناہ ہے؟ ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح، اس مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے یا پھر کسی کو مسجد حرام سے روکنا بڑا گناہ ہے؟ ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح، اس مہینے میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے یا پھر خانہ کعبہ کے حقداروں کو خانہ کعبہ سے بے دخل کر دینا بڑا گناہ ہے؟ جب اتنے بڑے گناہ ان کفار نے کیے ہیں تو وہ کس منہ سے صحابہ کو طعنہ دیتے ہیں؟ تو یہ تسلی حضور علیہ السلام کو دی، صحابہ کی وکالت حضور کے سامنے پیش کی اور کفار کو جواب دیا والفتنة اکبر من القتل، فرمایا کہ انہوں نے قتال کیا ہے، اگر تمہارے تئیں تمہارے زوم اور تمہارے گمان میں یہ بات غلط ہو اور ہم اس کو مان بھی لیں، جواب تسلیمی ہم اسے مان بھی لیں، تو ذرا بتلاؤ قتل بڑا گناہ ہے یا فتنہ بڑا گناہ ہے؟ قتل سے تو ایک جان قتل ہوئی، قصاص میں دوسرا قتل ہو گیا، جب کوئی فتنہ اور یورش کھڑا ہو جائے تو اس سے تو کئی قتل ہوتے ہیں، کئی لوگوں کا سکون جاتا ہے، کتنے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ذرا بتلاؤ جو فتنہ تم نے کھڑا کر رکھا ہے اور جس فتنے پر تم چل رہے ہو، کیا وہ بڑا گناہ ہے یا یہ ایک قتل بڑا گناہ ہے؟ تم کس منہ سے کسی کو طعنہ دینے کے حقدار ہو؟ تم یہود مدینہ ہو یا پھر مکہ کے مشرکین ہو؟ تم نے جو فتنہ اور یورش پھیلا رکھا ہے وہ فتنہ بڑا گناہ ہے یا پھر یہ ایک قتل بڑا گناہ ہے؟ قربان جائیے صحابہ کی عظمت پر کہ ان کی وکالت اور ان کی صفائی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا جو قیامت تک رہے گا، قیامت تک قرآن بھی زندہ باد، صحابہ کی شان بھی زندہ باد۔